کیا ہوا ڈرائیور انکل؟ اسکول یونیفارم پہنے وہ 15-16 سالہ لڑکی کافی دیر سے گاڑی کا معائنہ کرتے اور ڈیڑھ عمر کے آدمی سے بولی، بیٹا گاڑی خراب ہو گئی ہے، ورک شاپ لے جانی پڑے گی۔ اف ہو، ایک تو گرمی اوپر سے گاڑی خراب، اب کیا ہوگا؟ وہ خود کلامی کرنے کے انداز میں بولی۔ سڑک پر بہت سی گاڑیاں آ جا رہی تھیں، گاڑی کے ہارن اور شور کانوں کے پردے پھاڑ رہے تھے۔ یہ لاہور کی گنجان آباد سڑک تھی۔ وہ شیشے سے باہر جھانکتی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی کہ شاید کوئی گاڑی خراب دیکھ کر ان کی مدد کو پہنچے، مگر انسانوں کے لیے انسانوں کے پاس فرصت کہاں ہے۔ تبھی اسے تھوڑے سے فاصلے پر موٹر سائیکل آتی ہوئی دکھائی دی۔ موٹر سائیکل سوار کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر دور ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ موٹر سائیکل گاڑی کے پاس پہنچا تو موٹر سائیکل سوار نے شیشے سے جھانکتی لڑکی کو دیکھا، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی صدا پر وہ مسکرایا۔ وہ اسے نہیں پہچانتی تھی، مگر وہ اسے کروڑوں کے مجمع میں بھی پہچانتا۔ بائک سائیڈ پر رکھتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ لڑکی کے چہرے پر ابھی بھی تک اجنبیت کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا چچا؟ گاڑی کو انجن چیک کرتے ڈرائیور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیدھی بیٹا، آپ، وہ گاڑی کا انجن مسئلہ کر رہا ہے۔ اوہ سیدھی بھائی، آپ؟ ڈرائیور کا نام لیا تو وہ جو اتنی تیزی سے تک رہی تھی، پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، فوراً بولی، پہچان لیا چٹکی۔ سیدھی نے اس کے شیشے سے باہر جھانکتے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ آپ کون سا آتے ہیں جو میں پہچان جاؤں؟ اپنی 16 سالہ زندگی میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی تیسری بار دیکھ رہی ہوں آپ کو۔ سومو نے معصوم سی شکل بنا کر سیدھی کہا تو سیدھی نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو اسے پہچان بھی نہ پاتی، وہ پورے دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ چچا، آپ گاڑی میکینک کے پاس لے جانا، سومو کو گھر میں چھوڑ دوں گا۔ سیدھی موٹر سائیکل پر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ ڈرائیور کو اعتراض تھا، کیونکہ وہ کاظمی حویلی کی شہزادی تھی اور شہزادیوں کی سواریاں تو شان و شوکت والی ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں انکل، میں چلی جاؤں گی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھلی ہوا میں بادلوں کے سنگ اڑتے چلے جانا۔ چلیں سیدھی بھائی۔ سیدھی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنا بیگ گاڑی سے نکال کر موٹر سائیکل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چلیں چچا، میں چلتا ہوں۔ اس کی عجلت پر مسکراتے ہوئے سیدھی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا، جہاں وہ پہلے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عدالت میں معمول سے کہیں زیادہ گہما گہمی تھی۔ کالے کوٹ پہنے وکیل لوگوں کے ہجوم سے بچ کر باہر نکل رہے تھے۔ آتے جاتے کیس جیت جانے والے، ہنستے کیس ہار جانے والے پر روتے ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ لوگوں کے ہجوم سے راستہ بدلتے ہوئے تینوں ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کمرے کے پاس وہ پہنچ کر رکے۔ کمرے کا دروازہ ہلکے کالے رنگ کا تھا، جس پر ایڈوکیٹ شامین کے نام کا پیج لگا ہوا تھا۔ سیدھی نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ آگے پیچھے تینوں اندر داخل ہوئے۔ انا نے امان کا بازو مضبوطی سے پکڑا تھا اور امان، اللہ، کاظمی اور سیدھی رانا یہاں ہمارے تو بھاگ جاگ گئے۔ ٹیبل پر پڑے فائلوں کے پلدے میں سر دیے وہ بیٹھی تھی۔ ان کے آنے پر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ بس یس بیٹی، ہم تمہاری ہیلپ چاہیے۔ امان اور سیدھی نے ریسلرز کی طرح پنچ ملایا۔ انداز سے لگ رہا تھا کافی گہرے دوست ہیں۔ میری ہیلپ بتاؤ؟ شامین کو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ شامین نے انہیں چھیڑا تھا، تم بدلو گی نہیں، وکیل بن گئی ہو، لچھن وہی ہیں۔ سیدھی کرسی گھسیٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ امان اور انا پاس پڑے ایک پوشیدہ سے صوفے پر پرسامان ہوئے تھے۔ بدل جاؤ تو دھوکے باز کہلاؤں نا، جو نہ بدلوں تو لچھن باز کہلاؤں۔ واہ رے واہ، کیسے لوگ ہیں۔ ویسے کیا ہیلپ چاہیے تھی، اور یہ چٹکی کون ہے؟ شامین نے اتنی دیر سے خاموش بیٹھی اینا کی طرف اشارہ کیا۔ اینا میری وائف ہے۔ تمہاری؟ اوہ گوڈ، مانا تم لوگوں سے بہت سینئر ہوں، بڑی ہوں، مگر ہوں تو دوست۔ مجھے بتایا بھی نہیں شادی کا، یہ امید نہیں تھی تم سے۔ امان، اور تم سیدھی، تم نے بھی کر لی ہوگی۔ امان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے تیزی سے بولی، کیا شامین، میں تو ابھی بچہ ہوں۔ سیدھی نے معصوم سی شکل بنائی، مجھ سے 5 فٹ۔ تم بتاؤ امان، کیا ہے یہ سب؟ وہ ایک ساتھ دونوں کو لتا رہی تھی۔ تحمل یقین نہ آیا۔ امان نے افسوس سے ہاتھ ملے۔ پوری بات نہ سننا، آدھی کاٹ کر شروع ہو جانا۔ یہ میری بیوی نہیں، مگر تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ بیوی بنا دو۔ امان نے تھوڑا سا شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ میں مولویانی لگتی ہوں تمہیں؟ وہ اب تھوڑا شانت ہو گئی تھی۔ ہاں تو؟ امان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، جو باتوں میں وقت ضائع کر رہی تھی۔ اچھا اب کھاؤ مت مجھے نظریں ہی نظروں میں کرتی ہوں کچھ۔ شامین نے زبان کو ہونٹوں سے باہر نکال کے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، جلدی۔ شامین لینڈ سے کسی کو ضروری ہدایت دینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فون پر مصروف رہی، پھر فون بند کر کے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارا کام ہو جائے گا تھوڑی دیر تک، بس انتظامات ہو رہے ہیں۔ شامین ہاتھوں کو ملا کر ٹھوڑی کے پیچھے رکھ کر بیٹھ گئی۔ اور ایک اور بات، امان نے اسے مخاطب کیا، جی فرمائیں۔ شامین نے ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا تو اداس بیٹھی اینا بھی ہنس پڑی۔ امان نے بہت غور سے اس دھوپ چھاؤں سے لڑکی کو دیکھا، جو اس کی کل متاع جان تھی۔ جب تک میں ظاہرہ آپی کی شادی نہیں ہوتی، میں ان کو منا نہیں لیتا۔ اینا تمہارے پاس تمہارے گھر رہے گی، میں اسے اکیلا گھر نہیں رکھ سکتا۔
یس مائی لارڈ ہادمہ ہیں، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ شامین اچھی خاصی خوش مزاج لڑکی تھی، تینوں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے جبکہ اینا خاموشی سے امان کے بازو کو زور سے جکڑے بیٹھی ہوئی تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لو مسٹر امان، میں کورٹ میرج سے جڑے مسائل پہلے ہی تمہیں بتا چکی ہوں، میں بعد میں مت کہنا کہ بتایا نہیں۔ شامین راکنگ چیئر کو گول گول گھما رہی تھی۔ جی مس شامین بتائیں اور اپنی چونچ بند رکھیے۔ پھر امان نے برا سا منہ بنایا۔ شامین بات کو طویل دیے جا رہی تھی۔ پسند کی شادی میں ہوتا ہے یہ کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے پر 365 کے تحت FIR کٹوا سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں لڑکے کو چاہیے کہ فوراً لڑکی کا 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے کروائے، جس میں لڑکی لڑکے کے حق میں بیان دے، اور اس کے ساتھ ہی لڑکے کو چاہیے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کروائے اور بے پرواہ سی بیٹھی شامین نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوہ میری ماں، سب کچھ کر لوں گا، پہلے جس کام کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ امان نے اب کی بار تقریباً ہاتھ جوڑے تھے۔ سعدی اور شامین اس کی اجلت پر مسکرا پڑے۔ اچھا ولی کون ہے لڑکی کا؟ شامین اب سیریس ہو کر ایک فائل نکال کر اس میں لکھنے لگی۔ میں ہوں، سعدی نے جواب دیا۔ مجسٹریٹ تھوڑی دیر تک فارغ ہو جائیں گے، پھر میرج پیپرز ان کے سگنیچر ہوں گے، پھر کچھ فارمیلٹیز ہوں گی، پھر نکاح ہوگا۔ شامین نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ پھر واقعی تھوڑی دیر میں ضروری کارروائیوں کے بعد اینا امان کی ہو گئی تھی۔ مینا بعد میں کوئی مسئلہ نہ کرے اس لیے اینا نے 164 کا بیان بھی مجسٹریٹ کو دیا۔ عدالت سے نکل کر وہ چاروں دوبارہ شامین کے چیمبر کی طرف بڑے۔ لوگوں کا رش پہلے کی نسبت کافی کم تھا۔ اب آ گیا سکون مسٹر کاظمی؟ چیمبر میں پہنچ کر شامین نے امان سے پوچھا۔ آف کورس، امان نے سر جھکا کر شرمانے کی ایکٹنگ کی تو شامین کا زوردار قہقہہ چیمبر میں کی درد دیوار سے ٹکرایا۔ اچھا سعدی، تو امان کو لے کر پیچھے پیچھے میرے گھر پہنچ، میں اینا کو لے کر پہلے ہی نکلتی ہوں۔ گاڑی کی چابیاں اٹھائے، کوٹ کو ٹھیک کرتی وہ اٹھی۔ ویسے تمہارے پاس کوئی کیس ویس نہیں آتا جو یہ کمارا بوتھا لیے ہمارے ساتھ چل پڑتی ہو؟ امان نے اسے چھیڑا۔ ہاں میں تو ہوں ہی پہلی مطلبی انسان، اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر کاظمی، آئی ایم ناٹ کمارا بوتھا، میرا ایک عدد منگیتر ہے، ترکی میں سرجن ہے، بہت جلد میں نے اٹھ جانا ہے اس کے ساتھ۔ پہلے سخت لہجے اور آخر میں مسکراتے ہوئے ہاتھ کو اونچا کر کے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سرخی چھا گئی تھی۔ اچھا ٹماٹر مت بنو، نکلو، امان نے کہا تو وہ ایک جھامپر اس کے کندھے پر رسید کرتے اینا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ اف، میرے نازک مانی کو لگی؟ سعدی نے پچکارتے ہوئے اسے چھیڑا۔ چل دفعہ ہو، پوری فلم ہے تو۔ امان نے سعدی کو پکڑ کر زور کر دروازے کی طرف دھکا دیا۔ چاروں آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر شامین نے ایک مسکراتی معنی خیز نظر سعدی پر ڈالی، بدلے میں اس نے بھی مسکرا کر انگوٹھا دکھایا۔ شامین نے اینا کے بیٹھتے ہی گاڑی فل سپیڈ سے سڑک پر ڈال دی تھی۔ سعدی بھی معنی خیزی سے مسکراتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ امان کے بیٹھتے ہی وہ بھی گاڑی زن سے لے گیا۔ کوٹ پہن کے اس نے گلے میں ٹائی ڈالی، بالوں کو سلیقے سے جل سے جمائے وہ آئینے کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے وہ سرسری نظر سوئی ہوئی دانین پر ڈال دیتا تھا۔ تیاری مکمل کر کے اس نے گدرے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ دانین کو دیکھتا وہ چلتا اس کے سراہنے پہنچا۔ کچھ دیر کھڑے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر بازو سے پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ دانین کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، وہ کھا جانے والی نظروں سے بولی۔ آفس جا رہا ہوں، ناشتہ بنا کے دو۔ ساور کہہ کر اپنا فون چیک کرنے لگا۔ کون سا جہاد پر جا رہے ہو؟ خیر فقیر ابھی سے کہہ دو، بنا دے گی، مجھے مت تنگ کرو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ تکیہ بازو کے نیچے رکھتے وہ آڑی ترچھی پھر سے لیٹ گئی۔ دانین اٹھو، اس بار ساور نے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے کھڑا کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے، دانین کا تو دماغ ہی گم گیا تھا۔ اب تو اٹھ گئی ہو، ناشتہ بنا دو۔ ساور نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو دانین نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر پیر پٹک کر کمرے سے اسٹڈی کی طرف گھس گئی۔ بھوک کے جاؤ میری بلا سے، مجھے نیند آ رہی ہے، منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی ٹوکتے ہوئے دانین نے کہا اور آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ دانین وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ اسٹڈی کے دروازے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دانین اندر سے لاک کر چکی تھی۔ اسے دانین پر اس کی ہمت پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ دانین اسے وہی لٹا رہی تھی جو سوگات وہ اسے دے چکا تھا۔ ایگو اور سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ دانین اسے اچھے سے باور کروا رہی تھی۔ غصے سے ساور کی سر کی رگیں تن گئی تھیں۔ مٹھیاں بند کرتے سختی سے دروازے کو ٹھوکر مارتے وہ باہر چلا گیا۔ سنگاپور میں رات نے اپنے پر پھیلا لیے تھے، مگر سنگاپور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ رات بھی دن کا سامان تھا۔ ایک کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ کل ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ اس کی رہائش سنگاپور کے ایک بہترین ہوٹل میں تھی، جسے
शहर काफ़ी बहुत अच्छा दिखता था। एके और हया सदवानी और इसकी सेक्रेटरी सब एक टेबल के इर्द-गिर्द बैठकर खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। साथ में थोड़ी हल्की-फुल्की गुफ्तगू भी कर लेते। हया की नज़रें एके पर टिकी थी जिन्हें एके अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर फिर भी वो नज़रअंदाज करते मुस्कुरा रहा था। सब बातों में मशगूल थे। एके खाने से फारिग होकर कॉफ़ी का कप उठाया, ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा हो गया, जिससे शहर में जलती बत्ती रोशनियाँ नज़र आते लोग सब नज़र आ रहे थे। ग्लास वॉल के ऐन पीछे लाइटें लगाई गई थीं, जो हर पल अपना रंग बदल रही थी, जिससे ग्लास वॉल पर मुख्तलिफ रंग आ जा रहे थे। एके दिलचस्पी से सब देख रहा था, तभी अपने कंधे पर से दबाव सा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो हया सदवानी अपनी असली मुस्कुराहट के साथ मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए इतनी अच्छी लगती थी कि सामने एके ना होता तो कोई और होता तो मिनट ना लगाता इसकी जुल्फ़ों की घनी छाँव में खोने से। क्या देख रहे हैं मिस्टर एके? वो सामने एक हाथ सीने पर बांध कर खड़ी होगी। रोशन शहर जिस रात की तरह भी स्याह करती है। एके गिलास वॉल के पार देख रहा था है जब हया की नज़र इस पर जमी हुई थी। एक बात कहूँ, हया की महवत टूटने को ना आई थी। कहो। हया काफ़ी देर चुप रही और फिर एक झटके से वो एके के गले लग गई। आई लव यू एके। इस तरह अचानक उसे लेपट जाने पर एके हैरान हुआ था। टेबल के पास बैठे सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जह और सब दबी-दबी मुस्कुराहट इन पर उछाल रहे थे। हया एके ने एक झटके से हया को खुद से दूर किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी शिद्दत से पड़ा कि हया के होंठों का कोना फट गया, जिसमें खून की एक हल्की सी लकीर निकली। हया के गाल पर एके के हाथ का निशान मौजूद था। वहाँ बैठे सब लोग मुंजमद हो गए थे। हया के इतने खुले और बेबाक इज़हार पर भी और किसी को एके से इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। हया ने बेयकीनी से सामने खड़े वजीहा मर्द को देखा, जो आंखों में गुस्से की चिंगारी लिए इसे भस्म करने को तैयार था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हया गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई। हाँ, क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो थप्पड़ को। अपनी दूसरों की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी शय से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा। कैसी लड़की हो तुम हया सदवानी? शेम ऑन यू। एके ने गुस्से में कहा। मैंने मोहब्बत की है तुमसे। हया ने बेबसी से इसका हाथ थामना चाहा। और मैं थूकता हूँ तुम जैसी लड़कियों की मोहब्बत पर। एके ने अपना हाथ झटका इसे खुद से पीछे धकेलता और वहाँ से निकल गया, मगर इसकी आवाज़ को इसे अभी भी सुनाई दे रही थी। तुम भुगतोगे एके, तुम मेरी नफरत की आग में ताउम्र जलोगे। मेरा इंतकाम जला कर रख देगा तुम्हें। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरी मोहब्बत की भीख के जवाब में दुख्तार मिली है, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। वो फर्स्ट्रियाई अंदाज में चीख रही थी, मगर वो कान लिपटे अपने रूम में चला गया। उठ गई महारानी साहिबा, होगी नींद पूरी है आपकी? जख्म टांग घसीट कर चलती किचन में दाखिल होती, जहाँ दानिन खड़ी आमलेट बना रही थी। थोड़ी सी चोट को न जाने इसने कितना बड़ा बना दिया था। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। दानिन आमलेट को पलटते चबा चबा कर कहा, ज़्यादा बातें मत करो, नाश्ता बना कर दो मुझे। सायरा ने नागवारी से कहा। अच्छा, तो मिस सायरा नाजिम काज़मी व्हील चेयर पर बैठना चाहती हैं, राइट? दानिन खतरनाक मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ बढ़ी तो सायरा एकदम डर के पीछे शेल्फ से जा लगी। बाजू की टक्कर से कप फर्श पर गिरा और के साथ टूट गया। कांच तोड़ दिया। अम्मा कहती थी अच्छा शुगर नहीं होता, कहीं तुम्हारी दूसरी टांग भी ना टूट जाए। मेरे हाथों आमलेट प्लेट में रखते दानी ने खतरनाक नज़र से देखा। डर के मारे सायरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मैंने तुम इतना ही कहा कि नाश्ता बना दो। वो हल्काई थी दानिन के तेवर। इन दोनों इसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तुमने क्यों कहा मुझे नाश्ता बनाने का, जब मैं तुम्हारे हाथ फ़िलहाल सलामत है? दानी ने इसकी नकल उतारते कहा। हकलाते की एक्टिंग की। सायरा मुंह बनाते किचन से बाहर चली गई। जो दानीन का अंदाज़ था वो इसका हाथ तोड़ने से भी बाज ना आती। सायरा के तेज़ी से निकलने पर दानिन हल्का सा मुस्कुराया। चाय का कप ऑमलेट स्लाइस लिए लाउंज में चली गई। प्लेट टेबल पर रखकर वो बैठने को मुड़ी ही थी कि इसका सर चकरा गया। चाची, क्या हुआ आपको? अपने कमरे से निकलती सोमा से यूं सर हाथों से थामते देख खड़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं समझ, बस हल्का सा चक्कर आ गया। दानी से अब वह संभल कर सोफे पर बैठ चुकी थी। चाची, आप ठीक नहीं लग रही, चले अस्पताल लेकर चलें आपको? ठीक है, ठीक हूँ सोमू, परेशान ना हो। बिला वजह एक हाथ में चाय का कप पकड़े, दूसरे से वो अपनी कनपटी सुला रही थी। चिक्स ने कुछ कहा, फिर सोमू इसके पास ही बैठ गई थी। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। मैं अब सब जैसी बन गई हूँ। जितने दिन मैंने इस घर में गुजारे हैं, इनसे सीखा है मैंने दुनिया के साथ। जैसे दुनिया वैसे चलो, वरना तुम्हें नोच खा लेंगे। और समझ नहीं आई कि किसने कत्ल कर डाला आपका।
اور میں اب جیسے کو تیسا کے اصول پر چل رہی ہوں جو جگہ مجھے دیے گئے ہیں ان کو خدر کر خرچنے نہیں دوں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اب اسے اہمیت نہیں دیتی میں، نہ خود پر تشدد کی اجازت دیتی ہوں۔ چائے کا کپ لبوں سے لگایا، لہجے بے انتہا مضبوط تھا۔ چک صاحب کو کھو رہے ہیں، اپنی سانسوں کو خود سے جدا کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں۔ کسی سے بے انتہا محبت کر کے بے انتہا نفرت کرنا چاہو، کر نہ پاؤ اور اس کے لیے دل میں کچھ محسوس کرو۔ انسان کی اذیت سمجھتی ہو تم۔ دانین کی انگلیاں چائے کے کپ پر گھوم رہی تھی جو اب اس کے گود میں تھا۔ جس دن سچ ثابت ہو جائے گا آپ کیا کریں گی؟ چیز کو معاف کر دیں گی؟ ہاں، اس کی بات پر دانین دیر تک ہنستی رہی۔ ہنستے ہوئے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سوما نے حیرانگی سے اس نیم پاگل لڑکی کو دیکھا۔ خواب بننے کے عمل کو جانتی ہو؟ نہیں۔ تم کہاں جانو گی سوما، میں جانتی ہوں۔ میں نے خواب دیکھے نہیں تھے، میں نے خواب سجائے تھے۔ پل پر ہر پل میں نے ان ہاتھوں سے خواب بنے تھے۔ میں جانتی ہوں خواب بنتے میرے ہاتھ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، مگر خواب پورے ہونے پر ملنے والی خوشی اور راحت خواب میں پھر سے خواب بننے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے چچا نے میرے خوابوں کی بنی ڈور کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا دیا۔ وکالت میرا خواب تھا، وہ خواب جو مجھے تر و تازہ کرتا تھا۔ انگلی کے پور سے اس کی آنکھ کے کنارے اٹکے آنسو کو صاف کیا۔ اوہ معافی اساور کاظمی کے لیے دانین جمشید کے پاس اب دینے کو کچھ نہیں بچتا۔ محبت نہ نفرت نہ معافی، کچھ بھی نہیں۔ اساور کاظمی وہ شخص تھا جسے دانین جمشید نے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دل میں اترتے پایا تھا۔ یقین جانو جسے وہ دل میں اترا تھا ویسے ہی دل سے اتر گیا ہے۔ اس نے میرے خواب جلا دیے ہیں، وہ قاتل نکلا۔ میرے خوابوں کا خون کیا اس نے مجھے تڑپا تڑپا کر مارا۔ میری سیلف رسپیکٹ، میری ایگو، میرے دل کو سب کو بدگمانیوں کے پہلو تلے روندا اس نے۔ ایک عورت محبت بعد میں کرتی ہے، بعد میں چاہتی ہے، پہلے عزت چاہتی ہے، نہ ملے تو سمجھوتا نہیں کرتی۔ ایک عورت عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کرتی۔ چلو یہی صحیح، میرے خواب میرے بھائی کی زندگی کا صدقہ ہوئے۔ گالوں پر آنسوں کی قطار بہہ کر نکلی تھی، جس کو ہاتھ کی برش سے اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ نم آنکھوں سے مسکرانا تکلیف کا کون سا درجہ ہے، کوئی سے پوچھتا؟ سوما بس دیکھتی رہی تھی اس لڑکی کو۔ وہ کمال کی لڑکی تھی، نرم آنکھوں سے بھی مسکرا دیتی تھی، ایسی مسکراہٹ جو دل چیر کر رکھ دیتی تھی۔ پھر اساور کیوں نہیں پگھلتا تھا ایسے؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر دانین تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ سوما بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم سے دانین کی الٹی کرنے کی آوازیں سن سکتی تھی۔ دانین ٹھیک ہیں آپ؟ وہ دروازہ پریشانی سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا۔ دانین تولیے سے منہ پوچھتے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا۔ دانین کیا ہوا ہے آپ کو؟ سوما پریشان سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس وامٹنگ ہو گئی ہے، شاید کچھ غلط کھا لیا ہے۔ تم جانتی ہو کھانے پینے کی کتنی شوقین ہوں میں۔ دانین نے مسکرانا چاہا مگر نکاہت کی وجہ سے وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ سوما کا سہارا لیتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ سوما نے اس کے لاکھ نہ کرنے کے پر بازو سے پکڑ کر زبردستی باہر لائی۔ سوما کا سہارا لیے وہ چل رہی تھی، ورنہ چکراتے سر کے ساتھ کہیں گر جاتی۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ دانین بیٹا کچن کے کانچ کے ٹکڑے صاف کرتی فقیرہ بھی نے سوما کے سہارے چلتی دانین کو دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہسپتال لے کے جا رہی ہوں۔ سوما نے اجرت میں بات مکمل کی اور دانین کو لے وہاں سے دروازے کی طرف باہر آئی۔ ڈرائیور سے چابی لے کر اس نے دانین کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے گیٹ سے باہر بھگا گئی۔ یار کس روڈ پر لے کر جا رہا ہے؟ شاہین کی گاڑی کو فالو کر سعیدی کے یو ٹرن لینے پر امان بگولا ہو گیا تھا۔ چپ کر کے بیٹھ ورنہ یہی سے دھکا دے دوں گا، سمجھے؟ سعیدی نے غصے سے کہا۔ تو لے کر کہاں جا رہا ہے مجھے اور اینا یار شامین اسے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ امان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اور تیری بیگم کڈنیپ ہو گئے ہیں، تجھے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے سوال کے تنگ آ کر سعیدی نے تقریباً کچا نگل جانے والے لہجے میں کہا۔ کر ہی نہ لے تو کڈنیپ؟ او بھائی صاحب، کڈنیپ کرنے والی شکلیں کوئی اور ہی ہوتی ہیں، ایسی ممی ڈیڈی نہیں ہوتی۔ امان اس کے منہ پر چٹکی کاٹتے اس کا گال کھینچا، جس سے سعیدی ہمیشہ اریٹیٹ ہوتا تھا۔ اب کہ تو نے ہاتھ لگایا مجھے تو تیرا قتل مجھ پہ واجب ہو جانا ہے۔ اپنی طرف سے سعیدی نے دھمکی دی تھی مگر سامنے والا بھی خالص ڈھیٹ ہی تھا۔ امان کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ امان کی طرف دیکھتے سعیدی نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ امان کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچہ ہو تیری اندھوں کے بادشاہ کس کے ساتھ ٹھوک دی گاڑی، دیکھ کر نہیں چلا سکتا؟ امان نے اپنے سر کو ہلاتے کہا، جان سے شدید ٹیس اٹھی تھی۔ یہ سیٹ بیلٹ حفاظتی اقدامات کے طور پر گاڑی میں لگایا جاتا ہے اور اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ سعیدی نے بھی ادھار نہ رکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا، سر سہلاتے کو زبردستی کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ تکلیف کیا ہے تجھے، یہی بتا دے میرے باپ۔ امان نے ہاں سر تک لے کر جا کر سعیدی کے آگے جوڑے تھے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، سامنے دیکھ۔ سعیدی نے اس کا منہ پکڑ کر سامنے مال کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ شاپنگ مال ہے، کیا دیکھوں؟ کوئی وکری چیز ہے؟ امان ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے
गाड़ी के साथ लग कर खड़ा हो गया। कहा दुश्मनी शॉपिंग मॉल है और ये नया दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। अमान ने बेजारी से इसकी बात काटी। खोते अपनी नवी नवेली दुल्हन के लिए कुछ लो, वो क्या कहते हैं मुंह दिखाई। चाहे शादी ऐसी हुई है मगर इसके दिल में ख्वाहिश तो होगी ना। और वैसे भी बहुत डिप्रेस है, वो खुश हो जाएगी। अब इसका सब कुछ तो तू ही है। सैदी ने नरमी से कहते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। तो वाकई मेरा सच्चा दोस्त है मेरी जान। अमान ने फरते जज्बात से सैदी को चपेट डाली। अब छोड़ दे ना। नहीं सैदी हूँ मैं। सैदी ने इसे छेड़ा था। चल दफ़ा हो। जब जब तुझ पर प्यार नहीं लगता है तेरे मुँह के कुछ ना कुछ मनूस निकल ही आता है। सैदी को खुद से अलग करते मुस्लिम खफकी से कहता वो मॉल की तरफ बढ़ गया। अबे सुन तो सही मजनू की औलाद। सैदी इसके पीछे ही शॉपिंग मॉल का ग्लास डोर खोलते अंदर आया। बोल मोहब्बत के दुश्मन। अम्मा ने बड़ा सा मुंह बना कर कह दी और वो चलते हुए एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। जेवर की चमक ने शॉप को रोशन किया हुआ था। लेगा क्या? सैदी से हर शहरी चेक करते देख तंग कर बोला। तो चुप कर, तुझे क्यों बताऊं? तुझे कौन सा मोहब्बत समझ आती है? हाँ तुम लोगों तो कर लो। हाँ तो कर। तुम तो गुरु हो ना। सैदी ने इसकी कमर पर हल्की सी चुटकी काटी। तमीज़ से खड़ा हो जा वरना रखकर एक चांपड़ लगाऊंगा। माँ ने इसे थप्पड़ दिखाया। तो बदल गया है दोस्त। बीवी आने के बाद सब बदल जाते हैं। तू भी बदल गया है। ये उम्मीद ना थी मुझे तुमसे। सैदी ने मसनूई आंसू साफ करते कहा। पूरी फिल्म है यार तू कसम से। अमान मुस्कुराया। बस कभी गरूर नहीं किया अपना टैलेंट पर। सैदी ने फर्जी कॉलर झाड़े। ये वाला ब्रेसलेट पैक कर दे। अमान ने एक ब्रेसलेट शॉप कीपर की तरफ बढ़ाया। ब्रेसलेट को लेकर वो दोनों हंसते खेलते मजाक करते मॉल से बाहर निकले। गाड़ी स्टार्ट करते खुशी खुशी साजमान अपनी ऐना के पास पहुंचने को बेताब था। आराम से बैठ गई होगी, कोई मसला तो नहीं? सैदी ने अपने पीछे बैठे सोमो को कहा, जो शायद बाइक पर पहली बार बैठी थी। वो काज़मी हवेली की नन्ही और लाडली शहजादी थी। और कहाँ इन सवारियों पर बैठी होगी। या सैदी भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं गिर गई मैं तो। सोमो ने हाथ से ज़ोर से सैदी के कंधे पर रखा था। सैदी बस मुस्कुरा कर रह गया था। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बेफिक्र रहो सैदी भाई। वो गोला गंडा वाला ठेला प्लीज़ रोके बाइक, मुझे वो खाना है। सोमो ने सड़क के किनारे छाता बनाकर इसके नीचे खड़े गोला गंडे के थैले की तरफ इशारा किया, जहाँ से आते जाते लोग ठंडा सुर्ख मीठा गोला गंडा खा रहे थे। सोमो तबीयत खराब हो जाएगी फिर। सैदी ने बाइक साइड पर रोके। ऐसी भी कोई नाजुक परी नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं होता। चलें चलें। सोमो बैग कंधे पर डालते हुए भागती हुई रेडी के पास पहुँचते ही मजबूरन सैदी भी इसके पीछे चल पड़ा। अंकल मुझे बना दे जल्दी से एक कप मज़ेदार ठंडा और मीठा और ठंडा सा आप लेंगे? सैदी भाई ऐसा करें अंकल, दो बना दे। रेडी वाले को बताकर वो सैदी के पास आकर खड़ी हो गई, जो लकड़ी की बुसीदा कुर्सी पर बैठा हुआ था। क्या हुआ कहिए तो? सोचने ही रहे खुद मुसीबत गले डाली जो गर्मी में ख्वार करवा रही है। सैदी के इस तरह खुद को तकते पाकर वो भी इसके साथ ही बैठ गई थी। तुम कहो तो सहरा की खाक छान लो और होंठों से फिर भी मुस्कुराहट जुदा ना होने दूं। इस पर अमान का असर हो रहा था। इसने धीरे दिल में सोचा, ओह माय गॉड, कहीं मजनू की नस्ल से तो नहीं है। सोमो ने मासूमी से दोनों हाथ गाल पर रखते से छेड़ा। मजनू तो लैला को पाने की चाह में गंवारा मर गया था, मैं कहाँ इसकी नस्ल से निकल आया फिर? सैदी से इसकी शरारत समझ कर मुस्कुराया। मजनू बनने को मजनू के ख़ानदान से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। जिसका भी इश्क हद से बढ़ जाए वो फिर मजनू कहलाएगा। मजनू कोई एक शख्स थोड़ी था, वो एक शख्स तो बस कैस था। जब मजनू बना तो इश्क बन गया था, आशिक बन गया था। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें। सैदी हैरान हुआ था। इसे लगा वो मोहब्बत को भी नहीं समझती होगी, मगर वो तो ऐसी निकली कि इश्क पढ़ाए तो बंदा इसके सर से निकल ना पाए। पूरे 16 साल की हूँ, मैट्रिक में पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हूँ, समझती हूँ, सब जानती हूँ। वो मास्टर में पहुँच कर भी नन्ही कारियाँ बनने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे समझ नहीं आती। उम्रें बुड्ढों को मात दे, दिमाग शैतान को बिछाड़ दे और मुंह पर मासूमियत तारी कर लें, बोलें जी ये मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत कौन था? मजनू कौन था? फरहाद लैला के चचा का बेटा है या छिपकली कत्ल भी कर डालती है? सोमो के चेहरे पर बोलते हुए इतनी मासूमियत दर आई थी कि वो बस इसे तकता ही रह गया। अच्छा तुम जानती हो मोहब्बत क्या है? सैदी ने अपने मन का सवाल पूछा। नहीं, शायद हाँ। सोमो ने पहले नफी और फिर हाँ में सर हिला दिया। सैदी कंफ्यूज हुआ था। मोहब्बत क्या है? मैं या आप कोई कन्फर्म नहीं बता सकता। हर शख्स इससे अलग से ताबीर करता है। कोई दौलत कमाता है, इसे दौलत से मोहब्बत है। कोई रिश्ते जोड़ कर रखता है क्योंकि इसे मोहब्बत है। कोई पहाड़ों की मोहब्बत में मुब्तला है तो कोई कहकशां की। कोई इंसानों में सुकून तलाश करता है तो कोई रब से लो लगा लेता है क्योंकि इसे मोहब्बत हो जाती है। किसी के लिए मोहब्बत वो भयानक ख्वाब है जो इसे रातों में सोने नहीं देता, डराता है। और किसी के लिए मोहब्बत वो हसीन ख्वाब है जो वो पलकों की झालर पर सजाता है तो मुस्कुराते होंठों के साथ रात अंधेरों में कटती है। कोई दिल में समाता है तो कोई दिल से उतर जाता है। आसमान
آسان الفاظ میں یہ کہ محبت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور ہر شخص کی ذہنی کیفیت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی شے کسی بندے کو سکون دیتی ہے تو وہی شے کسی دوسرے کا سکون غارت کر دیتی ہے۔ محبت وہی شے ہے، وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ پانی کی کوئی شکل نہیں ہوتی، جس برتن میں ڈالو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی محبت بھی پانی ہے، ہم محبت کو سکون کے برتن میں ڈالیں یہ سکون بن جائے گی، بے سکونی کے برتن میں ڈالیں گے تو یہ بے سکون بن جائے گی۔ ماں کرے گی تو ممتا بن جائے گی، باپ کرے گا تو شفقت بن جائے گی، بہن کرے گی تو دوست بن جائے گی، بھائی کرے گا تو جان پہچانی جائے گی، محبوب کرے گا تو محبوبہ بن جائے گی۔ بس ثابت ہوا محبت ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو پانی جیسی ہوتی ہے۔ سعیدی یکتا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کاش وہ بتا پاتا سومو کے لیے کہ اس کی ذہنی کیفیت کتنی سکون والی ہے۔ تم نے محبت محسوس کی کبھی؟ سعیدی کے اپنے ہی سوال تھے۔ ہاں کی ہے۔ سومو نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سعیدی کو اپنا دل سینے سے کی حدود سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ماں کی ممتا، بھائی کی محبت، چکس کا لاڈ، آپی کا لڑنا پھر پیار کرنا، سب محبت کے دائرے میں ہی آتا ہے جو میں نے محسوس کیا ہے۔ سومو کے لہجہ اپنے کے لیے محبت سے پر تھا۔ اگر میں کہوں مجھ سے بھی تم سے محبت ہے تو تم کیا کہو گی؟ سعیدی کے سوال نے کیا چھوٹے لڑکے نے پلاسٹک کے گلاس میں لال فلودہ لا کر دونوں کو پکڑایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے امان بھائی، جیسی محبت۔ سومو مسکرائی۔ نہیں، جیسی اساور بھائی تانین سے کرتے ہیں ویسی محبت۔ سعیدی بلا وجہ گلاس میں موجود لال برف کو توڑنے لگا۔ ہاں ہاں، سومو پل بھر کو منجمد ہوئی، پھر دوسرے لمحے اس کا ایک جاندار قہقہ گونجا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ سومو نے بات کو اڑا دینا چاہا۔ محبت بس محبت ہوتی ہے، سو مذاق نہیں ہوتی۔ سعیدی کا فلودہ پگھل چکا تھا۔ چلیں، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیگ سنبھالے جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ سعیدی بائک سٹارٹ کیا تو سومو بیگ کو دونوں کندھوں پر ڈالتے ہوئے بیٹھ گئی، مگر اب کی بار سومو نے گرنے کے خوف سے سعیدی کا کندھا نہیں پکڑا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ لب بھیجے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نظر انداز کر رہی تھی تو سعیدی کا بھی فرض بنتا تھا وہ اس بات کو نہ چھیڑتا۔ بائک لاہور کی سڑک پر دوڑ رہی تھی، جس پر بیٹھے دو نفوس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کی ہنسی کا شائبہ تک نہ تھا۔ باقی سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ دن کا اجالا سمٹا تو رات نے اپنے پھیلائے تھے۔ ایسے ہی شامین کا گھر روشن تھا، بہت روشنی عام دنوں کی نسبت تھی۔ شامین کا 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا، جس پر ایک کچن اور ایک لاؤنج اسے مکمل کرتے تھے۔ شامین ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتی تھی۔ ماں مر چکی تھی۔ باپ اور چچا ذات کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ پھر چچا اور ڈاکٹر بننے ترکی چلا گیا، وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ بیماری کے باعث ابا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی اور بکھرے حالات کے ساتھ بکھری نہیں تھی، بلکہ خود کو سمیٹا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب وکیل بن گئی تھی اور اب اسے باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سعیدی اور مان اندر داخل ہوئے تو کچن سے شامین کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ گنگناتے ہوئے وہ کچن سے باہر آئی تو ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بڑی ہی دیر کرتی مہربان آتے آتے شامین کپ سے چائے کا سپ لیتے لاؤنج میں رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اینا کہاں ہے؟ ماں نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ کون اینا؟ شامین نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے انجان بندے پوچھا۔ میں نے یہ ٹیبل اٹھا کر تیرے سر پر مار دینی ہے، پھر اگلے پچھلی ساری یادداشت واپس آ جائے گی۔ ٹھیک کہتے ہو سعیدی، یہ بدل گیا ہے۔ واقعی بدل گیا ہے، اپنی بیسٹ فرینڈ کو بیوی کے لیے ٹیبل مارے گا۔ شانی نے رونی سے شکل بنائی۔ چلو، یہ تو یاد آیا، میری بیوی ہے، ورنہ ابھی تو تم نے اسے پہچاننے سے انکار رہی تھی۔ امان نے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی اس کی، یہ امید نہیں تھی تم سے امان، اب کہ وہ باقاعدہ رہائیاں دینے لگی۔ تم اور سعید کیا چیز ہو یار، پوری کی پوری فلم۔ امان نے اس کی ایکٹنگ پر کانوں پر ہاتھ لگایا۔ مست ایکٹنگ کرتے ہیں نا۔ شامین نے کپ ٹیبل پر رکھتے ایک دم کھڑے ہو کر ہاتھ تالی کے لیے امان کی طرف بڑھایا۔ اسے ایکٹنگ نہیں، بیسٹ فرینڈ اوور ایکٹنگ کہتے ہیں، امان تک کر بولا۔ دونوں اپنا سا منہ بنا کے رہ گئے، مگر دوسرے پل دونوں کا فلک شفاق قہقہ گونجا تھا۔ ان دونوں کو یوں ہنستا دیکھ کر امان بھی ہنسنے لگا تھا۔ چپ کرو اینا، تم ہم تینوں کو سائیکو نہ سمجھ لے، شامین نے سرگوشی میں کہا۔ بیسٹ فرینڈ جب مل بیٹھے تو اس کو سائیکو ہی سمجھ لو۔ سعیدی نے اپنا فلسفہ جاڑا۔ اچھا، اینا کدھر ہے؟ مجھے ملنا ہے اسے۔ امان نے سوالیہ نظروں کے شامین کو دیکھا، جس کے چہرے پر میں نہیں بتاؤں والی صاف صاف لکھا تھا۔ وہ خود ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں مل سکتے تم اینا سے؟ شامین نے صوفے سے ایک لمبی جست بھری اور سیدھی ایک کمرے کی طرف آ کے رکی۔ بڈھی ہونے کو ہو مگر بچپنا نہ آ گیا تمہارا؟ ویسے کسی خوشی میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ امان نے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ دلہا میاں اس وقت میں اینا کی بہن ہوں، تسلی کے آگے جیب ڈھیلی کیے بغیر نہیں مل سکتے۔ شامین نے ہتھیلی آگے کی۔ سعیدی سے بھی بڑا ڈرامہ ہو تم۔ امان نے والٹ سے سارے پیسے نکال کر شامین کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سعیدی نے اپنی اس قدر تعریف پر بڑا سا منہ بنایا۔
وہ دونوں سے نپٹتا کمرے کا دروازہ کھولے اندر بڑھا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ کمرے کے درمیان میں رکھا بیڈ جس پر سفید بیڈ شیٹ سلیقے سے بچھائی گئی تھی، بیڈ کے ارد گرد سفید جالر لگا رکھی تھی جو سفید ہلکے گلابی رنگ کے نیچرل پھول سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ ہلکا گلابی رنگ کا لہنگا پھیلائے سر سے منہ تک نیٹ کے گلابی دوپٹے کا گھونگھٹ کھینچے سر جھکائے بیٹھی اینا سفید دستان کی باسی معلوم ہوتی تھی۔ ایمان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھے ایمان سے ہتھائے پیسے گنتی سیدھی اور شامین کو دیکھا۔ نظروں میں بے پناہ محبت اور تھینکس تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھایا۔ ایمان مسکرا کر دروازہ بند کرتے بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی اپنی مداح جان کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر ایک ٹانگ آگے اور ایک پیچھے رکھ کر وہ بیٹھا، چہرے پر بے انتہا خوشی چھائی تھی۔ آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھا جب ہوش آتا گیا وہ بھی جاتا رہا۔ اینا سفید آرٹیفیشل گردن کے ساتھ لگے نیکلس سے کندھوں تک آتے سفید بڑے بڑے جھمکے جن کے بیچ میں گلابی نگینہ لگا ہوا تھا، ماتھے پر مانگ نکال کر جھومر سجائے وہ کسی پرستان کی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں منجمد دیکھ کر اینا نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں بھئی، یقین نہیں آ رہا تھا خدا آپ کی دعا مانگنے سے پہلے ہی سن لیتا ہے۔ وہ دلوں میں جھانک لیتا ہے۔ میرے دل میں بھی جھانک لیا، تبھی دیکھو تم میری بیوی ہو۔ ایمان کے الفاظ اس کی خوشی کے غمزاد تھے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اینا نے شکر ادا کرتے گردن ہلائی۔ ہاتھ آگے کرو، ایمان نے کہا تو اینا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاتھ آگے کرو یار۔ ایمان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر بریسلٹ نکالا۔ بات کھولتے اس نے بریسلٹ نکالا اور اینا کو اپنی گود میں رکھ کے ہاتھ پر بہت نرمی سے پہنانے لگا۔ دیکھو تمہاری کلائی میں سجا تو یہ بہت خوبصورت ہوگا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے دیکھتے گھبراہٹ ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لا کر بہت پیار سے بوسہ دیا۔ اینا چپ گئی تھی۔ ایمان اس کے کسمسانے اور شرمانے پر مسکرایا تو اینا نے سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ ایمان نے تھوڑی سا پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے خوبصورت کشیدہ ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ اینا مزید خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ بس کی حالت سے خوب محتاط ہو رہا تھا۔ آج آسمان پر چاند بھی پورا نکلا تھا، خوبصورت گول اور روشن، پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ان دو محرموں کی محبت کا چشمدید گواہ تھا۔ میٹنگ روم میں کھڑا وہ پراعتماد انداز میں اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ سب لوگ سانس روکے سے سن رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر بار بار بھٹک کر موبائل پر چلی جا رہی تھی جو بار بار بلنک ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو وہ اپنا موبائل لیے پیون کو فائلیں کیبن میں پہنچانے کی تلقین کرتے اپنے آفس میں آ بیٹھا۔ موبائل چیک کیا تو رشگندہ بیگم اور سائرہ کی 40 مس کال تھی۔ اس نے فکر مندی سے جلدی سائرہ کا نمبر ملایا۔ جی بھابی خیریت ہے؟ جی صبح جی صحیح میں آتا ہوں۔ کال ختم کرتے گاڑی کی چابی لے کر گلاسز پہنتے وہ آفس سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے کاظمی حویلی کو جانے والے راستے پر بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کی رش ڈرائیو کرتے وہ پہنچا۔ اس کی گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس کی گاڑی دھول اڑتی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی سے اترتا وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا جہاں رشگندہ بیگم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بھابی اتنی جلدی آپ نے بلایا؟ خیریت تو ہے؟ صابر نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہاری آوارہ بیوی نے میری بیٹی کو اتنا خود سر کر دیا ہے کہ باہر جاتے ہوئے ماں سے پوچھنا تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ رشگندہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے دانین اور اس کا سر پھاڑ دے۔ سومو کہیں گئی ہوئی ہے بھابی؟ یا صابر ان کے آگے بگولا ہونے کی وجہ سمجھ نہ پایا تھا۔ آپ کی بیوی صاحبہ سیر سپاٹے کو لے کر گئی ہیں، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں واپس نہیں آئی۔ پاؤں گھسیٹتی سائرہ صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا 3 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ نے اس کال کی؟ سومو کو صابر بھی ایک دم پریشان ہوا تھا۔ تبھی گاڑیوں کی چڑچڑاہٹ گونجی۔ کچھ پل بعد سومو اور دانین اندر داخل ہوئے۔ سومو اور دانین کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ مل گئی آوارگی سے فرصت، میری بیٹی کو بھی آوارہ کر دیا ہے تم نے، آوارہ لڑکی؟ رشگندہ بیگم دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ماما کیا ہو گیا؟ اتنی غلط باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ سومو کو صدمہ ہوا تھا۔ اس کی ماں کی زبان کتنی غلط ہو گئی تھی۔ دانین کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ کہاں تھی تم؟ منع کیا تھا میں نے کہ جب قدم گھر سے باہر نہیں نکالو گی تو کیوں گئی تم؟ صابر غصے سے دانین کی طرف بڑھا۔ تم باپ بننے والے ہو صابر؟ اس کا ہاتھ تھام کر دانین نے بہت مان اور محبت سے کہا۔ صابر ساکت ہوا، پل بھر کو ہونٹ مسکرائے اور پھر وہی معمول کی سنجیدگی۔ رشگندہ بیگم کی تمہارے حیرت کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ سائرہ ناگواری سے منہ بناتی تیزی سے ذہن میں کچھ تانے بانے بن رہی تھی۔ سومو نے اپنے چچا کو دیکھا کہ باپ بن کر چنگیز خان پگھل جائے گا۔ وہ کیا چیز تھا؟ بکواس کر رہی ہے چاچو، کچھ تانے بانے بنتی سائرہ کچھ فسادی سا سوچتے ہوئے ایک دم بولی۔ آپ یہ رپورٹس گواہ ہیں۔ سومو نے رپورٹس دکھائیں۔ یہ بچہ سعیدی کا ہے۔ سائرہ نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ صابر تیزی سے پلٹا۔ سومی نے اور دانین نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ سائرہ زبان
सैदी भाई है मेरा। दानिन की आंखों से आंसू निकला था। सगा तो नहीं है ना, जैसे वो चाचू का कज़न है वैसे ही तुम्हारा भी कज़न है। सायरा दिल जला रही थी इसका। और आप खुद बताएं चाचू जान सैदी से मिलने आप सबसे चुप कर जाती थी और सोचे इसको सज़ा हो जाएगी। इस बात पर इसके दिल को क्यों तकलीफ़ हो रही थी। सायरा एकदम एक के बाद एक पत्थर फेंक रही थी। सावर तुम मेरे और सैदी के रिश्ते की पाकीज़गी के गवाह हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। दानिन ने सावर के बाजू को थामे। दानिन की आंखों में उम्मीद सब मान था। सही तो कह रही है सायरा, तुम्हारा कज़न है वो भी, और कज़न भाई नहीं होता। दानिन ने एकदम सावर के हाथ के बाजू से हाथ हटाए। वो साकित सी से देखे जा रही थी। आंसू सैलाब बन के इसकी आंखों से बह रहे थे। कुछ तो खुदा का खौफ करे जा रहे। सोमो ने बाकायदा हाथ जोड़े थे। सोमो तुम जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझोगी। रश्कंदा बेगम ने गुस्से से कहा। सब समझती हूँ मैं, सब कुछ। आप सब ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि सैदी की इतनी तरफदारी क्यों करती है। इस दिन पीसी होटल करके सैदी को वहाँ से चले जाने का मैंने क्यों कहा। सोमा रोते हुए चला रही थी। सावर बेयकीनी से देख रहा था। समझा था ये दानिन ने किया है। सब ने दानिन को ही कटघरे में खड़ा किया होता। मुझसे सवालात क्यों नहीं किए गए। हाँ, इंसाफ चाहिए तो इंसाफ करना भी सीखो। मगर अफसोस समान भाई के अलावा काज़मी खून में मुखलिसी ना देखी है मैंने। कहना क्या चाहती हो तुम सोमा। सावर ने इसकी तरफ देखा। मोहब्बत करती हूँ मैं सैदी से, और इतनी मोहब्बत कि वो जो कहे मैं आंखें बंद करके मान लूँ। इस तरह के टके टके के लोगों की बातों पर कान ना धरो। मेरी मोहब्बत बचपन की नहीं थी, कुछ साल ही पुरानी है, मगर आपकी बरसों पुरानी खोखली मोहब्बत से बहुत मजबूत है। सोमो के लहजे मजबूत आंसू से भरा मगर मजबूत था। सोमो वो कातिल तुम्हारे भाई का। सायरा भी चलाई थी। सुना नहीं, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इसके टके टके के लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेती। सोमो ने हकारे से सायरा की तरफ देखा। सायरा को तो गोया आगे लग गई थी। फिर हम तेरी इस मोहब्बत का जो मेरे बेटे के कातिल से है। रश्कंदा बेगम ने एक दो थप्पड़ सोमो को मारा। वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरी। चाहे तुम्हें इससे मोहब्बत हो सोमो, फिर भी मुझ पर इसका कत्ल फर्ज है। इसकी सांसें मेरे हाथों ही खत्म होंगी। इस फिर सावर सफाकी से बोला। और मैं इसे बचा लूंगी, आपकी कसम। सावर काज़मी। सोमो ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ सारे लिहाज बाला ताक रखे। मरे हुए से इतनी मोहब्बत के जिंदा को जला देते हो। वाह सावर काज़मी, कमाल करते हो। सोमो को सहारा देकर उठाए दानिन ने दुखी लहजे में बोली। इसे छोड़ो बीबी, इस गुनाह की बोली का कुछ करो। कातिल की औलाद इस घर में नहीं पलेगी। सायरा अपनी भड़ास से इस पर निकाल रही थी। सावर की औलाद है ये। दानिन तेजी से बोली। नहीं है ये सावर की औलाद, समझी तुम। रश्कंदा बेगम भी इसी तेजी से बोली। आपको पता है सावर के जाने का काज़मी हवेली को बहुत नुकसान हुआ है चची। दानिन ने अफसोस से गर्दन हिलाई। काज़मियों का वे आगे ना बढ़ पाए क्योंकि वो अकेला मर्द था। इसके बाद तो कोई मर्द बचा नहीं और नामर्दों से नजरें नहीं चलती। दानिन ने जला देने वाली मुस्कुराहट सावर की तरफ उछाली। सावर ने थप्पड़ मारने को हाथ उठाए थे, हाथ हवा में ही रुक गया। इंसाफ चाहने वालों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, विद वुमेन वायलेंस इज क्राइम। अभी पुलिस को बुलाऊंगी। 3-4 माह को अंदर नाम पेशा शोहरत सब। फिर टाइम फिश। लोग हंसेंगे कि देखो कैसा बंदा है, दिखता कुछ और है कुछ और। सोमो ने इसका हाथ पकड़कर झटका दिया। सावर ने हैरानगी से अपनी लाडली को देखा। चलो दानिन का हाथ थामे सोमो कमरे में चली गई। सायरा का तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। सोमो के आज के रवैये ने सावर को सदमा लगा दिया था। और रश्कंदा बेगम सोच रही थी ये कत्ल वाजिब होता तो वो दानिन का पक्का कर देती। सोमो मैंने कहा था ना ऐना कहाँ है। मोम मैंने कहा बताएं ऐना कहाँ है। वो जब से लौटी थी ऐना को ढूंढ रही थी, थक गई थी मगर वो ना मिली। बेटा आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं इसकी लाइफ में। इसने जहाँ जाना था चली गई, बात खत्म। इसका बाप इसे समझाते हुए बोला। मैंने कहा था इसे रूम से बाहर मत निकालेगा। किसने बाहर निकाला। वो गुस्से से चीखी। मैंने निकाला है, भगा दिया। आओ मारो अपनी माँ को। इसकी माँ आंसू साफ करते बोली। उफ। मैना ने एक जोरदार ठोकर सोफे को मारी। पाँव में दर्द की शदीद लहर उठी थी। बेटा गुस्सा ठंडा करो। सोच अपनी बहन का, वो तुम्हारी बहन है। अच्छी जिंदगी अपने शोहर के साथ गुजारेगी, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाहर में की खुशी किसी से भी करती है। मोहब्बत करे, शादी ना करती तो बहुत खुशी होती मुझे, लेकिन लव मैरिज महफूज पर जुनूनी हो रही थी। सैदी बैठा नोटिस बना रहा था। अगले हफ्ते से इसके एग्जाम होने थे। अमान तो ऐना के साथ एंजॉय कर रहा था मगर सैदी हमेशा की तरह मेहनत कर रहा था। अमान अल्लाह लोगों का फैमिली बिजनेस था जो कई दूसरे ममालिक तक फैला हुआ था। सैदी को मेहनत करके अपने लिए एक मुकाम हासिल करना था। ग्रेजुएशन के बाद वो CSS से करना चाहता था। इसके बाप की हुई ख्वाहिश थी जो सैदी पूरी करना चाहता था। अभी वो बैठा एग्जाम की तैयारी कर रहा था कि जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। नंबर अनजान था। गंदे थे। इसने मोबाइल का आंसर लगाया था जिससे काफ़ी बाहर चल रहे थे, जिस पर पेन पर वो कुछ लिख रहा था कि वो तंग कर रहे हो मुझे। मासूम से लहजे में सवाल किया गया। सैदी ने मोबाइल कान से हटाकर हैरानगी से नंबर देखा। कापी पर लिखता हाथ रुका। मोबाइल इसने कान से पीछे किया। मैंने कब तंग किया तुम्हें। इसकी आवाज़ को लाखों में पहचानता था। आप कर रहे हैं मुझे तंग। सोमा मुँह फुलाए की बात की जा रही थी। अच्छा कैसे किया तंग मैंने। वो कुर्सी से टेक लगाया, कापी बंद करता मुस्कुराया।
کتاب کھولتی تو آپ نظر آتے ہیں، مرر دیکھتی ہوں تو آپ نظر آتے ہیں، ہر طرف آپ ہی نظر آتے ہیں، اسے محبت کا آشکار ہونا کہتے ہیں جو تم پر ہو رہی ہے۔ سعیدی ہولے سے مسکرایا۔ کیا محبت؟ وہ ہلکلائی، شاید گھبرا گئی تھی، شرما گئی تھی۔ سعیدی اندازہ نہ لگا پایا۔ محبت کا نزول ہو رہا ہے، تم چاہے آہستہ سے ہی صحیح، اور مقدس چیزیں آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہیں۔ سومو کی طرف سے خاموشی جاگی۔ سومو سن رہی ہو؟ اس کی خاموشی وہ محسوس کر رہا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو تم بتاؤ گی نا؟ بتاؤ ہوئی ہے؟ وہ سارا آپ ادھر ہی ہیں، مجھے آواز دیتی ہیں، آ رہی ہیں۔ سعیدی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سومو نے عجلت میں فون کاٹا۔ سعیدی کتنی ہی دیر فون کو تکتا رہا، اس کی آخری بات کو سوچتا رہا۔ آج وہ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی۔ سعیدی بھائی کی جگہ صرف سعیدی کہا تھا۔ محبت سر دکھا رہی تھی۔ وہ گھر بہت دیر سے لوٹا تھا۔ دن کو ہوئے فساد کے بعد وہ گھر لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر رات وہ لوٹ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا تھا دانین ابھی تک رو رہی ہوگی، وہ جائے گا تو اس سے لڑے گی، مگر وہ صوفے پر آلتی پالتی مارتے بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے زور سے بند کرتا ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ترچھی نگاہ دانین پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی اسے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے اس نے ٹائی ڈھیلے کی، پھر پیر پٹکتا باتھ روم میں گھس گیا۔ دانین نے نظر اٹھا کر باتھ روم کی سمت دیکھا۔ وہ اس شخص سے نفرت ہی تو نہیں کر پا رہی تھی، دوسری شے تھی محبت جو اب محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ چینج کرے وہ باہر نکلا، پھر سے لیپ ٹاپ میں گم تھی۔ دن کو ہونے والے ڈرامے پر روشنی ڈالو گی؟ ساون نے اس سے لیپ ٹاپ چھین کر اچھالا تھا۔ ساری روشنی تم اور تمہاری اس بھتیجی نے ڈال دی تھی، میری اتنی مجال روشنی ڈالوں؟ چبا چبا کر کہتی وہ پھر سے لیپ ٹاپ کو لیے بیٹھ گئی۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ اس کا چہرہ ساون نے ٹوری سے پکڑ کر اونچا کیا۔ اور تم سب دن کو سچ بھی بتا چکے ہو؟ دانین نے بنا ڈرے کہا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا سعیدی سے؟ لیپ ٹاپ کارپیٹ پر پٹکتے ساون نے اسے کھینچ کر اپنے سے مقابل کھڑا کیا۔ پتہ ہے اس دن تم نے میرا کیریئر جلایا تھا، میرے خوابوں کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے تم سے بے انتہا محبت کی تھی، اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں کر پائی، نہ محبت نہ نفرت، کیونکہ ایک عورت ہوں میں، اور عورت محبت اسی سے کرتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے۔ تم سے بھی محبت اس لیے ہوئی کہ تم مجھے عزت دیتے تھے، مگر اب تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد محبت کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا صرف عورت ہے یا ماں بن جائے، اور میں نے دوسرے آپشن کو چنا ہے۔ میں ماں بنی تو میں نے اپنے اندر عورت کو رہنے دیا اور ماں کو آنے دیا، اور مائیں تو معاف کر دیتی ہیں، اور میں نے کر دیا تمہیں معاف، کیونکہ تم میرے ہونے والے بچے کے باپ ہو۔ مگر تم نے کیا کر دیا؟ میرے اندر جو صرف ماں رہ گئی تھی آج آدھی ٹوٹ گئی۔ اب تم سے اتنی شدت سے میں تک نفرت ہوں گے، اس میں جلو گے تم غلط ہو، ایک دن ثابت ہو جائے گا، اس دن تمہیں احساس ہوگا تم نے کیا کھویا ہے، پھر تم پچھتاؤ گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یاد رکھنا معاف نہیں کروں گی، اور تم باقی کی زندگی پچھتاؤ میں گزارو گے۔ گال پر بہتا آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ باقی کے بچے آنسو اس پتھر دل شخص کے سامنے بہانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اکثر یہ سوچتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا جیسا وہ سمجھ رہا ہے، تو پھر دوسرے پل اس پر ایک پتھر شخص چھا جاتا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ رات میں شامین کی فلائٹ تھی، اور کل سعیدی لوگوں نے بھی مری کے لیے نکلنا تھا۔ شامین واپس ترکی اپنے منگیتر کے پاس جا رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے وہ لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ شامین کے جانے کا دکھ بھی تھا، اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزارے گی اس بات کی خوشی بھی تھی۔ ہاں یار، وقت سے پہنچ جانا۔ فون پہ بات کرتا نومی ہوٹل کا دروازہ دھکیلتے اندر آیا۔ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھا تھا کہ سامنے اینا کو دیکھ کر ٹھڑکا۔ نومی حیا سدوانی کا دوست تھا۔ فوراً اس نے موبائل سے تصویر کھینچی۔ تصویریں ایسے کھینچی کہ اس میں سعیدی، اینا اور رومان نظر آ رہے تھے۔ اف، میرا کام تو بن گیا ہے۔ نومی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ حیا سدوانی سے ملا تھا، اور وہ سیم حیا سدوانی کے جیسا ہی تھا۔ اب آئے گا مزہ، کیونکہ حیا سدوانی ساری بات اسے بتا چکی تھی، اس لیے اس نے تصویریں لی تھیں۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتا وہ حیا سے ملنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل سے نکلتے مکرو مسکراہٹ اس نے ہنستے ہوئے کھیلتے چار نوک اس پر ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ سے ملنے ضرور آنا، تمہارا اور رومان کا انتظار کروں گی۔ شامین جا رہی تھی، تھوڑی دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ سعیدی، اینا اور رومان اسے چھوڑنے آئے تھے۔ واقعی یار، جو بندہ محبوب کو پیارا ہوتا ہے دوستوں کو بھول ہی جاتا ہے۔ پرائی ہو گئی ہو تم شامین، پرائی ہو گئی ہو، سعیدی نے ڈرامائی انداز میں کہا تو تینوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ کیوں سعیدی، کیا ہو گیا؟ شامین نے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ان دونوں کو کہہ رہی ہوں میں انتظار کروں گی، اور مجھے چھوٹے منہ بھی پوچھا نہیں، سعیدی نے شکوہ کیا تھا۔
تم تو انٹیلیجنس آفیسر ہو، مستقبل کے کسی چور چکے غدار کو پکڑنے آ جاتے رہو گے۔ اس کا ذرا مشکل تھا تو انوائٹ کر دیا۔ شامل نے اس کا پچکارا۔ اچھا اب مسکرانا نہ لگاؤ۔ اب کی اس کی باتیں جاری تھی۔ تھوڑی دیر میں ترکی جانے والی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو شامل ان کو الوداعی نظروں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ یہ فون کیوں بند ہے؟ حیا کا اتنی دھواں نیوز دینی تھی۔ مسلسل کمرے میں رہ رہا تھا، اس کی کال ملا رہا تھا مگر باہر نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کی اطلاع مل رہی تھی۔ مجھے واپس جا کر اسے بتانا چاہیے۔ مشکل کہ وہ ہاتھ لگی تھی، ہاتھ سے پھسل نہ جائے۔ نومی نے بڑبڑاتے ہوئے الماری سے بیگ نکالا اور کپڑے رکھنے لگا۔ واٹ ڈیئر کزن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ تیزی سے پیکنگ کرتے چونکا۔ عادل، مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، بہت ضروری کام سے مجھے فٹافٹ نکلنا ہے۔ یار نومی 2 ہفتوں کے لیے آیا تھا، مجھ سے مشکل سے 1 دن ہی ہوا ہے شادی۔ یار انجوائے کر، گھر ایسی فیملی پارٹنر روز تھوڑی ہوتی ہے۔ دن کو بھی ہم تجھے ہوٹل میں ڈھونڈتے ہیں، نہ جانے کن چکروں میں ہو تم۔ اس کے کزن ایک ہی سانس میں اتنی باتیں کرتے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھینی۔ یار کہا نا مت روکو، میں واپس جا رہا ہوں، 2-3 دن بعد شادی اٹینڈ کروں گا۔ نومی نے اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین کر بیگ میں رکھے، جلدی جلدی سوٹ پیس بند کرتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ پکا ہو گیا نا؟ عادل نے اداسی پوچھا۔ ہاں یار آؤں گا۔ بال ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ سوٹ کے گھسیٹتا وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ نوک ہونے کی اس نے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دکھا۔ صابر نے اندر داخل ہو کر دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند کیا۔ سومو نے دونوں ہاتھوں کی پشت سے رگڑ اپنے آنسو صاف کیے۔ سومو بیٹا کیا تھا یہ سب؟ صابر قدم چلتا ہوا آگا۔ آپ کون؟ میں پہچانتی نہیں آپ؟ سومو نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سومو تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، صابر سختی سے بولا۔ جن کو میں جانتی نہیں ہوں یا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی میں ان کو صفائیاں دینا تو دور کی بات پسند بھی نہیں کرتی۔ آپ سے رشتہ ختم کرنے کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اننون پرسن ہیں آپ میرے لیے۔ سومو تمہارے رویے نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے ریلی، اور جو آپ باتوں کے نشتر دل سے لہو لہان کر دیتے ہیں وہ میرے لیے بھی دانین کے لیے بھی صدمہ نہیں ہوتے۔ دانین کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ سومو میں تم سے تمہاری بات پوچھ رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری باتیں گہری صدمہ دیتی ہیں میرے لیے۔ صابر کا لہجہ دانین کے ذکر پر سخت ہوا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے دانین کے لیے آپ کو اپنا دل تب سے دھڑکتا محسوس ہوا جب آپ 10 سال کے تھے۔ دانین کو کوئی 7 سال کی عمر کی تھی اور تب میں نہیں تھی کہیں بھی اس دنیا پر۔ میرا وجود بھی ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں۔ اب دانین سے 20 سال محبت کے دعوے دار رہے ہیں اور مجھ سے 17 سال سے آپ کی محبت کو بھلا سکتے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں وہ؟ جو لوگ محبت مان نہیں رکھتے، محبت ان پر یقین نہیں رکھتی، نہ دوسرا موقع دیتی ہے، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے میری باتوں سے آپ کو صدمہ ہوا۔ کبھی سوچا وہ لڑکی ہے دانین اس پر کیا گزری ہوگی آپ کی باتوں سے؟ میری 17 سالہ محبت میں دی گئی اذیت آپ کو ٹھوکر لگی ہے تو آپ کی 20 سالہ محبت کے بعد دی گئی تکلیف کے لیے موت جیسی اذیت ثابت ہوئی ہے۔ سومو سے آئینہ دکھانا چاہتی تھی مگر وہ شخص محبت کا مجرم تھا، اور مجرم کہاں اپنے جرائم آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سعدی نے جو کیا اس کے بعد دانین کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اچھا چلیں ایک پل کو مان لیں کہ سعدی نے امان بھائی کا قتل کیا ہے، اس میں دانین کو سزا دینے والی کون سی لاجک؟ بقول آپ سب کے وہ اس کا بھائی نہیں ہے، جیسے آپ کا کزن ہے ویسے ہی دانین کا بھی کزن ہے۔ پھر یہ سب؟ صابر چپ رہ گیا۔ وہ کیا کہتا اب؟ میں امان کی موت کو بھلا نہیں سکتا، بدلہ لوں گا، اور خون کے بدلے خون اجازت اللہ بھی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی وانی یا قصاص ایک فضول رسم ہے، جس بات کے لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وہ فضول نہیں ہو سکتی، قصاص جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی موت کا تکلیف کا ذکر تو نہیں کیا، پھر آپ کیوں اسے موت سے پہلے موت سے اذیت دینا چاہتے ہیں؟ آپ دانین کے ساتھ جیسے پہلے تھے ویسے بھی تو رہ سکتے ہیں، آپ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا۔ بدلے کا حکم ہے مگر اس سے بہتر معاف کر دینا ہے۔ بدلاؤ ضروری ہے مگر یہ بدلاؤ محبت میں آ جائے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ جس گھر کا فرد یوں اندھا دھند قتل کر دیا جائے وہاں کے مکین پہلے جیسے نہیں رہ سکتے۔ سومو میں خون کا بدلہ خون سے لوں گا، معاف نہیں کروں گا، اور اگر یہ غلط ٹھہرا تو میں ہاتھ جوڑ کر رب سے معافی مانگ لوں گا۔ صابر کہہ کر رکا نہیں، دروازہ بند کرتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سوچتی رہی کہ رحم نہ کرنے والوں پر کیا خدا کی طرف سے رحم کر دیا جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے؟